ٹی آئی کے جو میں کہوں گا قیادت ہے بہت مصروف مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کبھی کوٹ لکھپت کے طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم جو ہے عمران خان صاحب کے طرف بھی دیکھ رہے اور کوٹ لکھپت والوں کو بھی دیکھ رہے کیونکہ یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں کہ وہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے دستاویز سے لکھ کے دیا ہے خان صاحب کو کہ دیکھیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں کیا کرتے، اور یہ جو مزاحمت اور وائلنس کی سیاست ہے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ وہ تو بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اصل تیار تو بانی پیٹی عمران خان نے ہونا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں آپ کی کوئی آئیڈیالوجی بھی ملاقات متوقع ہے سر؟ پارٹی کے اندر بھی بات کریں کہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو کہ یہ تصادم چاہتے ہیں اور اس تصادم سے پارٹی کو کتنا نقصان ہے۔ موجودہ قیادت ہے ان میں سے آپ کا کچھ لوگوں سے کیا رابطہ ہوا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ چلنے کی بات کی ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ بھی اس بات پہ آمادہ ہے کہ بالکل مزاحمت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی خوشائن بات ہے، وہ انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے وہ بھی ہر طرف سے یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ کام ڈاؤن ہو جائے اور ملک کے حالت جو ہے ٹیمپریچر جو ہے نارمل ہو۔ نیکسٹ ویک جو ہے ہم جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھائیں گے اور وہ پریس کانفرنس کریں گے جس پہ ہم سارے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین ایک بار پھر خاموش کہنے کی مفاہمت شروع ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ سابق تھے، جس میں فواد چودھری ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں اور عمران اسماعیل ہے، یہ لوگوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ پہلے جو پی ٹی آئی کے سابق لوگ ہیں یہ پہلے ملے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اب یہ ملے ہیں کوٹ لکھپت کے اندر جو رہنما ہیں ان سے ملے ہیں اور حکومتی لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں کس قدر سود مند ثابت ہوں گی، کیا یہ جو سیاسی ماحول گرم ہوا ہوگا وہ ٹھنڈا ہو بھی سکے گا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا محمود صاحب۔ نہیں ایسی کوئی بات۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کوٹ لکھپت پہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کا کیا ایجنڈا تھا، ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، کیا پی ٹی آئی کے وہ لوگ اس وقت مفاہمت مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کیا ڈائیلاگ ہوا سر، یہ بتائیے گا سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں بڑی خوشائن ملاقات تھی، اور اس کی ملاقات کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ جو اس وقت کی پی ٹی آئی کے جو میں کہوں گا قیادت ہے یا جو لوگ ہیں وہ بہت مصروف مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کبھی کوٹ لکھپت کے طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں جی ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے عمران خان صاحب کے طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور کوٹ لکھپت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور یہ سینئر لیڈرز میں سے ہے۔ تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ایک چیز بڑی میرے خوشائن ہے کہ وہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم نے تو اپنے دستاویز سے لکھ کے دیا ہے خان صاحب کو کہ دیکھیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں کیا کرتے، اور یہ جو مزاحمت اور وائلنس کی سیاست ہے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں نا، اگر آپ وائلنس کریٹ کریں گے تو عوام مشکل میں، پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ مشکل میں، اور دیکھیں پھر اکنامی کو فرق پڑتا ہے، تو یہ ملک کا نقصان ہے، اور تصادم کی سیاست کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں گئی ہے۔ آخر میں جب بھی جو کچھ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں نا ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ کوٹ لکھپت میں لوگوں سے ملے، وہ تو بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اصل تیار تو بانی پیٹی عمران خان نے ہونا ہے۔ اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بات چیت کرنی ہے، اصل فریق تو وہ ہے۔ ادھر کیا پیش رفت ہے یہ بتائیے گا، اور کیا آنے والے دنوں میں آپ کی کوئی آئیڈیالوجی بھی ملاقات متوقع ہے سر؟ دیکھیں ایک چیز میں کہوں کہ پیش رفت جو ہے ادھر سے بھی جو ہے بڑے پازیٹیو سائنز آ رہے تھے، اور ہم نے حکومتی لوگوں سے بھی ملاقات کی جس میں میرے خیال سے کل رانا صاحب نے کنفرم بھی کر دیا ٹی وی چینل پہ کہ ہماری ملاقات ہوئی، اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی،
तारड़ साहब से मुलाकात हुई, वजीर कानून, उनसे भी मिला और वो बड़े पॉजिटिव थे। देखिए वो सियासी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देखें हम सब सियासतदान को बैठ के चीज़ों को टेबल पे सॉल्व करना चाहिए। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी अगर ये लोग सब कह रहे हैं कि मुफाहमत और अगर कुछ टोला कह रहा है नहीं मुज़ाहमत, तो एक चीज़ देखें ना, हम बात करते हैं जो कि जमहूरियत की। अगर हम जमहूर की बात करते हैं तो फिर तो देखें जो है ज़्यादा लोग अगर या ज़्यादा लीडर अगर ये कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, तो फिर तो मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। हम कोई देखें अगर हम बात कर रहे हैं कि आमरीत की, तो फिर तो वो वाली बात है ना कि जो भी आमिर कहेगा उसको एक्सेप्ट करना है, तो फिर तो कोई चीज बात ही नहीं हुई ना। देखिए जमहूर तो यही होता है कि बैठे बात करें सब लोग, पार्टी के अंदर भी बात करें कि देखें कौन लोग हैं जो कि ये तसादुम चाहते हैं और उस तसादुम से पार्टी को कितना नुकसान है, मुल्क को कितना नुकसान है, आवाम मुझको मुश्किलात कितनी है, ये चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। महमूद मौलवी साहब, जो आपकी हुकूमती लोगों से बात हुई, उस वो बात आपकी कहाँ तक अभी तक डन हुई है? क्या अभी मामला उन तक आपकी क्या बात हुई है, ये बताइएगा। अगर वो कहते हैं मुज़ाकरात करनी है तो क्या शराइत होंगी, क्या मुतालबात हुकूमत ने आपके साथ? कि देखिए उनसे उस वक्त जो बात हुई थी, ये जो है माजरत से उस ट्वीट से पहले हुई थी। वो जो आखिरी का ट्वीट आया ना, देखिए ये उससे पहले की बात है। वो ट्वीट जो आया था वो बड़ा डैमेजिंग है और उसके लिए मैंने सुना है, मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग इसको तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक कमेटी बनाने का मशवरा दिया था कि जी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जो भी ट्वीट किया जाए वो पहले उससे क्लियरेंस हो। उसकी वजह ये है कि देखें ऐसे डैमेजिंग ट्वीट चाहे कोई, देखिए ये जो बाहर से बैठ के कर रहे हैं ना, ये अपने आप को मैं कहूँगा अपनी माशी हालात को बेहतर करना चाह रहे हैं। जो बाहर से बैठे हुए हैं ना जो लोग, वो ये मैसेजेस दे के और फेसबुक और इनके ऊपर खेल के अपने माशी मफाद के लिए कर रहे हैं, अवाम को ये नुकसानदेह है। देखिए ना कहाँ की मैं आपको बताऊं कि ये सोचे ज़रा कि वो बैठ के इंडियन चैनल्स पे भी बात कर रहे हैं, वो बैठ के मुल्क के जो है सिपाही सालार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अफवाज पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हम कैसे रिलाई कर सकते हैं पाकिस्तानी? आप देखें जो अभी एक थे ना राजा साहब, आदिल राजा, आपके सामने है, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी और ये एक्सेप्ट किया कि जी मैं गलत था और मैं जो है मतलब झूठी खबरें फैला रहा था। मैं वो आप ये देखे ना, दीवारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो तो पीटीआई के अपने लोग भी कई बार कह चुके हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो लोग तय नहीं करते, उनकी पॉलिसी कोई और है, हमारी जो बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं। तो ये बताइएगा कि जो पीटीआई की अभी मौजूदा क़यादत है, उनमें से आपका कुछ लोगों से क्या राब्ता हुआ है? आप लोगों की ये सारी जो कोशिशें हैं वो कैसे देखते हैं? उन्होंने आपके साथ चलने की बात की है या आप लोगों के साथ नहीं है? वो जो ऊपर की क़यादत है उधर का बताइएगा सर। देखिए हमारी इस वक्त की मौजूदा क़यादत के बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है और हो भी रही है, और वो भी इस बात पे आमादा है कि बिल्कुल मुज़ाहमत की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुफाहमत की होनी चाहिए। उन्होंने देखिए इस वक्त मैं नाम इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है। आप ये देखें ना, अगर कोई अच्छाई की तरफ सोचते हैं तो उसको वो लोग लेबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं उनके नाम दूं, मगर मैं कहूं कि वो इस वक्त क़यादत में के काफ़ी लोग हैं। अच्छा, हम भाई ये नहीं, आप जो लोगों से मिले हैं वो तो आप जैसे बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, फिर ऐसा कौन सा टोला है जो कि ये लड़ाई ही या तसादम ही जो है परवान कहने चढ़ाना चाह रहा है या वो चाह सकती सकती है, वो कौन? देखिए ये एक छोटा सा टोला है जो कि मैं कहूँगा नौजवानों का है, जो कि वो मुज़ाहमत चाहते हैं। मगर अगर आप कल से जो देखें, जो हमारे सीएम साहब हैं केपीके के, कल से केपीके के आप ठीक है ना, सीएम साहब को अगर आप देखें, कल से उनका रवैया बड़ा खुशाइन है मैं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सीएम का हक अदा किया है अपने सूबे के लिए। आप ये देखें ना,
ایک ٹولہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ڈرونز کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کے پی کے میں، انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا۔ ایک ٹولہ کہہ رہا تھا کہ جی افغانیز کو جو ہے بھیجا نہیں جائے، افغان مہاجرین کو، سی ایم صاحب نے اس کو بھی الاؤ کر دیا۔ لیکن یہ خوش آئند بات ہے، اس کی وجہ کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی حکومت چلانی ہے، ملک چلانا ہے۔ اگر ہم صرف کنفرنٹریشن کی سیاست کریں، جیسے کہا تھا کہ جی وہ جو نتھیا گلی سے پانی آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے بند کریں گے مری کے لیے، یہ جو چیزوں کو جو کل سی ایم صاحب نے جو میرے خیال سے جو ڈیسیشنز لیے ہیں، یہ بہت نمایاں بھی ہے اور بہت خوش آئند بات کی ہے انہوں نے۔ اچھا محمود مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کی چلیں پی ٹی آئی والوں سے بھی بات ہو گئی، گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی بات ہو گئی، تو اب آپ ریلیز کی بھی بات کر رہے تھے، ریلیف کی بھی بات کر رہے تھے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوٹ لکھپت کے جو اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا آنے والے وقت میں، یا کوئی معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے آپ نے گورنمنٹ کے سامنے رکھا ہے، انہوں نے آگے سے کیا کہا ہے، تو یہ بتائیے گا۔ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، یہ سب ہوئیں گے کوٹوں سے، کوئی این آر او نہیں ہے، کچھ نہیں، کوٹوں سے ہوں گے۔ ہم نے کوٹ لکھپت والا اس لیے رکھا کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں اس میں 6-7 لوگوں کی کیسز میں ضمانت ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں ان کا تو میرا خیال باہر آنے کے چانس ہیں زیادہ، ان کے تو وہ اوروں کے بھی کہہ رہی، تو اوروں کے بھی آدھو دیتا، باقیوں کی بھی بات ہوئی ہے کوئی؟ باقیوں کے بھی دیکھیں 6-7 اگر وہ ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور ایک آدھ کیس میں یا 2 کیس میں ضمانتیں ہیں، تو ہم تو حکومتی لوگوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ خداراں ان کی ضمانت کی، ان کے کیسز کو جو ہے جلد سے جلد دیکھا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے۔ دیکھیں ہم 2 ایشوز پہ چل رہے ہیں، ایک ریلیف، ایک ریلیز۔ ہم جو کوٹ لکھپت والوں کے لیے ہم ریلیز کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے ہم ریلیف کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دونوں الگ مختلف لفظ ہیں، ریلیف اور ریلیز۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی وایا کورٹس جانے پڑیں گے، اور یہ کوئی حکومت چاہے کوئی بھی ہو یہ فیصلے نہیں کر سکتی ہے، یہ جو ہے قانونی پیچیدگی ہے۔ ان کو دیکھیں اگر عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے، عدلیہ کے خلاف ان کو اپیل کرنا پڑے گا عدلیہ کے اندر، اور جو اس کے بعد جب فیصلے ہوئیں گے عدلیہ سے چھوٹیں گے۔ اچھا محمود مولوی صاحب یہ چل رہی تھی کہ آپ لوگ خاموشی سے کوششیں کر رہے تھے، تو اس میں یہ بھی خبر چلی کہ کچھ اوورسیز لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنے سرمایہ کاری کریں، وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ کیا کون لوگ ہیں وہ؟ کیا وہ پی ٹی سے وہ بستہ لوگ ہیں؟ کوئی بزنس مین ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں سر؟ دیکھیں ان میں کئی لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ آئے تھے اور خان صاحب سے ملاقات کر کے گئے تھے، وہ ٹیم، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ پہلے آئے تھے، اور بھی اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں۔ دیکھیں میں جیسے میں نے کہا نا، میں نام اس وقت دینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں چیزیں جب پازیٹیو ہو جائیں گی نا تو سارے نام آ جائیں گے، اور وہ بڑی خوشائن بات ہے۔ وہ انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر طرف سے یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ کام ڈاؤن ہو جائے اور ملک کے حال جو ہے ٹیمپریچر جو ہے نارمل ہو، ملک میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ وہ سرمایہ کاری کر سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، ہم $1 بلین کی سرمایہ کاری لا سکتے ہیں پاکستان میں، اسٹیبلٹی آ جائے نا ملک میں۔ نہیں دیکھیں یہ بلین کی ہم سرمایہ کاری لے کے آئیں گے اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیتے ہیں یا معاملات بہتر کرنے کی، اتنا نہیں بالکل، میں آپ کو کریکٹ کر دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں کوئی ورڈز مس نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ملک کے اندر جو ہے لانگ ٹرم پالیسی ہو۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا آج کوئی پالیسی کل کوئی اور سٹیبلٹی چاہیے ان کو۔ دیکھیں جیسے ہم بات کرتے ہیں میثاق جمہوریت ہوئی، میثاق معیشت ہو، تو ان چیزوں کے اوپر دیکھیں اسٹیبلٹی نہیں ہوگا، دیکھیں پولیٹیکل انریسٹ ہوگا، وائلنس ہوگا، تو اس کے اوپر کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں محمود مولوی صاحب۔ ایک یہ بھی چل رہی ہے گفتگو
کہ آپ لوگ جو پی ٹی آئی کے جو سابق لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی کسی اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، غیر سیاسی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو کیا بات ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا، اگر کوئی غیر سیاسی لوگوں سے ملاقات آپ کی ہوئی ہے تو ان کی جانب سے کیا موقف آپ کا سنا گیا ہے؟ ان کی جانب سے کیا آگے بات کی گئی ہے؟ کیا مفاہمت کی یا ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو انہوں نے بھی خوش آئند قرار دی ہے سر؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، میری ہر ادارے سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ کہ میں پاکستانی بزنس مین ہوں اور پچھلے 47 سال سے کاروبار میں ہوں۔ میرے مطلب پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، میرے جے یو آئی سے بھی اچھے تعلقات ہیں، میرے ایم کیو ایم سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، پی ایم ایل این سے بھی۔ دیکھیں میں مطلب اس کی وجہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو سب سے تعلقات ہیں۔ اگر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں، اگر آپ کی سلام دعا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر میں بہت شکریہ ہوئے آپ کی سلام دعا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو آن بورڈ ہے، اور وہ بھی ایک چیز رہ دی ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ ہر اس چیز کے لیے آن بورڈ ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو۔ یہ بڑی کلیئر لفظ ہے۔ میری اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہر اس چیز کے لیے حاضر ہے جو کہ ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا محمود مولوی صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ 2025 تو چلے گزر گیا، دسمبر آگے اختتام ہے، آپ 2026 میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آنے والا سال جو ہے معاملات بہتر دکھائی دیں گے آپ کو؟ دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت قیادت ہے، جو کہ جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بیچ میں لڑائی یا تصادم کا بیانیہ بناتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ یہ لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ اس پہ کیا آپ کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، اس میں جیسے میں نے کہا نا، کچھ ٹولہ ہے جو نقصان جو ہے پتہ نہیں کس کیا قیمہ پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ 2026 کی دیکھتے ہیں، اگر چیزیں بہتری کی طرف دیکھیں، ہر آدمی پاکستانی ہے وہ سوچے کہ دیکھیں جی ہمیں مفاہمت کرنی ہے، ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، تو وہ مفاہمت کی بات کریں گے اور وہ عوام کی خدمت کی بات کریں گے نا۔ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے، ابھی جیسے میں نے سی ایم کے پی کے لیے کہا، دیکھیں اب وہ سوچ رہے ہیں نا کہ دیکھیں کے پی کے لیے سوچنا ہے، کے پی کے عوام کے لیے ان کو سوچنا ہے۔ دیکھیں بالکل عمران خان صاحب ایک ایجنڈا کا ایک بنیاد ہے کہ جی ان کے ریلیز ہونا چاہیے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ سارے کے پی کے کاروبار کو چھوڑ کے اور جو ہے وہ صرف خان صاحب کی بات کریں۔ خان صاحب کی بات بھی ضروری ہے، مگر دوسری چیز بھی دیکھیں، زندگی تو چلتی رہتی ہے نا، اور دیکھیں قانون کے کو ہاتھ میں لے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود مولوی صاحب، لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے ساتھ جو ہم نے دیکھے ہیں منظر عام پہ لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں سب سے آگے صفحے اول پہ، آپ ہیں اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ اس وقت شامل ہیں اس ساری آپ کی جدوجہد میں سر؟ دیکھیں کئی لوگ ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم جو ہے بہت سارے لوگ بٹھائیں گے اور وہ پریس کانفرنس کریں گے جس پہ ہم سارے لوگ سامنے آ جائیں گے آپ کے۔ اور سر ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا، کیا بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں بھی آپ جو مفاہمت گروپ ہے یا جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں ان کی کوئی ملاقات آنے والے دنوں میں متوقع ہے سر؟ نہیں، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور ہاں اس وقت ملاقاتیں بند ہے۔ سر دوبارہ بتائیے گا، آواز آپ کی ڈراپ ہوئی ہے، کیا دوبارہ کوئی ملاقات کا امکان ہے سر ڈیالہ جیل میں؟ دیکھیں اس وقت تو قبل از وقت یہ بات کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو دیکھیں بڑے میرے کا دونوں طرف جو ہے کافی سینٹیمنٹس ہائی ہیں، تو آنے والے وقت میں obviously چیزیں بہتر ہوئیں گی تو کیوں نہیں ہوگا، چیزیں جب بہتر ہوئیں گی تو اس طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے سینئر سیاستدان محمود مولوی صاحب کی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملہ جو سیاسی ماحول انتہائی گرم ہے
اس کو مفاہمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری اس میں ساتھ شامل ہیں، عمران اسماعیل ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، اور یہ جہاں پہ حکومتی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہیں پہ ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے پچھلے 1 سال یا 2 سالوں سے جیل میں ہیں، اور ان سے بھی بات کر رہے ہیں، اور سب کا ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے، اور کوئی رستہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔